السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مرصد۔ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں، مومن مرد اور عورت کے لیے سوگ جو ہے وہ کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اویس بھائی، اسلام ایسا کامل دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کی تمام رہنمائی کی ہے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز اسلام میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی ایک عالم کو نہ پتہ ہو تو دوسرے کو پتہ ہو، لیکن اسلام جو ہے نا وہ ایک کامل دین ہے، اور یہ اسلام کے بارے میں ہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسلام نے سوگ کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے کہ ایک مرد کے لیے یا عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کی رہنمائی کی ہے۔ مرد جو ہے مرد، اس کے لیے سرے سے ایک دن کا بھی سوگ نہیں ہے۔ کسی فوتگی کے اوپر مرد کے لیے سوگ نہیں ہے جی۔ قرآن حدیث میں سے آپ استدلال کریں، آیتیں لائیں، دیکھنا شروع کریں، کسی روایت میں کسی آیت میں مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے کہ مرد کو عدت گزارنی ہو، مرد نے سوگ کرنا ہو، کیونکہ مرد نے نظام چلانا ہوتا ہے کائنات کا۔ اس کے لیے سوگ رکھ دیں تو ساری معیشت کا پہیہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، عقل کے مطابق ہے۔ مرد کے لیے بچہ ہے، بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، کوئی سوگ نہیں ہے، ایک دن کا ایک لمحے کا بھی سوگ نہیں ہے۔ عورت کے لیے سوگ ہے۔ عورت جو ہے نا اگر اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کے لیے عدت جو ہے اس کا سوگ بتایا گیا ہے، وہ 3 اپنی ماہواری تک سوگ کرے گی، اور اسی طرح اگر اس کا خامن فوت ہو گیا تو وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ اور جو عورت کا اس کے علاوہ کوئی اگر اس کا کوئی فوت ہوا ہے، خامن کے علاوہ اس کا بھائی، اس کا باپ، جتنا بھی قریبی، عورت کو 3 دن سے اوپر سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے اوپر۔ صحیح بخاری شریف آپ دیکھیں، 5334 نمبر روایت ہے، 5334 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ ام حبیبہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں، ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی، تو ان کے والد فوت ہو گئے۔ انہوں نے تیسرے دن اپنی خوشبو منگوائی اور لگائی، اور لوگوں کو کہا کہ مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ میں نے اس لیے لگایا ہے، اس لیے یہ عمل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، لا یحل لامرأۃ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد، ایسی عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے علی میتن، کسی بھی فوت ہونے والے پر، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ اس کے ایمان کے منافی ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، پھر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے خامد کے، جب وہ فوت ہوگا تو 4 ماہ 10 دن اس کے اوپر سوگ کرے گی۔ یہ شریعت ہے۔ سالوں سال تک سوگ کو لے کے چلے جانا، محرم کا سارا مہینہ، اب اس میں شادیاں نہیں کرنی، اس کے اندر عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر بلا لینا، اور گھروں کے اندر 4 پہیے الٹیاں کر دینے، اور بالوں کو کھول دینا، سروں کے اندر مٹیاں ڈالنی، گریبان چاک کر لینا، گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر گھومنا شروع کر دینا، مخصوص لباس پہن لینا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ گالی گلوچ کرنا اصحاب رسول کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ہم دین کے طالب علم ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے دکھائے کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تاکہ اگر یہ اچھا کام ہے تو ہم بھی کریں گے۔ دیکھیں ایک اچھی چیز ہے تو اس سے ہمیں پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ وہ 3 دن ہوئے ہیں، منگوا رہی ہیں خوشبو اور لگا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں لوگوں مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ سرور کونین نے کہا تھا جو عورت اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر، وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتی کسی فوت ہونے پر۔ یہاں سالوں سال سوگ چلے ہوئے ہیں، اور معیشت کا پہیہ جام ہے، محرم آنا ہی شروع ہوگا تو ہر طرف سے جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیات ہوں گے،
یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق گزارنی پڑیں گی، تب ہم مسلمان ہیں، ورنہ پھر ہماری حالت جو ہے نا اس پر اللہ رب العزت ہی ہے جو رحمت کرے اور ہم ہدایت کی طرف آئیں۔ حالات ہمارے بڑے کمزور ہو چکے ہیں، ہم دین سے بڑے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے قریب کرے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،